حضرت سے میں چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے کہا کہ وہ ساتھ تھے، وہ تو آپ کے نون شہری ہیں، کوئی باہر سے گئے ہوئے نہیں ہیں، اور ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے، ہم انہیں جانتے ہیں، ان کا ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ لہذا مودی صاحب، آپ جب پاکستان پر کوئی ملبہ ڈالیں نا، تو آپ کے لوگ، آپ کی ایجنسیاں کوئی بھی اچھا پلانر نہیں ہے۔ ہمیشہ ہی پلان میں کوئی غلطی کر لیتے ہیں۔ دو بندوں کی گواہی تو لوکل آبادی نے دی ہے کہ وہ تو مطلب اچھے لوگ ہیں، اچھے ریکارڈ والے لوگ ہیں۔ آپ کتنے ہی لوگ مار دیں یا کتنے لوگوں کا نام لے لیں، دیکھیں اس طرح سے ملبہ نہیں ڈالا جائے گا۔ میں آپ سے مودی صاحب سوال کرتا ہوں کہ آپ کی 4 سے 7 لاکھ فوج ادھر ہے، مقبوضہ کشمیر میں، ظاہر ہے پہلگام میں بھی آپ کے لوگ ہوں گے، تو وہ آپ کے لوگ کہاں تھے جس وقت یہ واقعہ ہوا اور کیسے ہوا؟ کیونکہ 7 لاکھ فوجیوں کی موجودگی میں وہ کتنے ہی نالائق ہوں، یہ ملبہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ مودی صاحب، یہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا، جنگ کھیڈ نہیں ہوتی زنانیاں دی، اسی طرح یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ وہاں مقبوضہ کشمیر کے لوگ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں پاکستان، میں آج کھل کے آپ سے بات کروں، اگر حافظ سعید کو پاکستانی حکومت نے تمام آپریشن اور اس کے لیے استعداد اور اس کے لیے سب کچھ حافظ سعید کے ساتھ ہوتا، تو میں دیکھتا آپ یہ کام کیسے کرتے ہیں، لیکن آپ کرتے ہیں۔ اور حکومت پاکستان آپ کو رعایت دیتی ہے، اپنے اوپر مفت کے الزامات لیتی ہے کہ یہ کشمیر کا سودا کر لیا اور انہوں نے فلاں کر لیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان امن ہو اور شانتی ہو، اور حافظ سعید یا ان کی تنظیم کے کچھ اور لوگ، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر ہو تو بتائیے گا، وہ کسی معاملے میں انوالو نہیں ہے۔ وہ اگر انوالو ہوتے تو پھر آپ کے لوگوں کو بھی یہ معلوم ہوتا کہ وہ انوالو ہیں۔ یہ جو آپ پاکستانیوں کے ویزے بند کر رہے ہیں، سارک کے ویزے بند کر رہے ہیں، دیکھیں یہ یک طرفہ کارروائی ہے، آپ کی کارروائی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر مجھ سے حکومت پوچھے، اس ملک کی ایجنسیاں پوچھیں کہ یہ جو آپ نے آبی جارحیت کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا توڑ کیا ہے، تو وہ میں بتا دوں گا کہ یہ توڑ ہے، اور آپ بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے اگر حکومت پاکستان اس طرف جائے تو۔ رہا سندھ طاس معاہدے کا معاملہ، آپ یک طرفہ اس معاہدے کو نہیں توڑ سکتے۔ اس معاملے میں بین الاقوامی گارنٹیز موجود ہیں، بین الاقوامی ادارے موجود ہیں۔ آپ یہ جو جگہ جگہ بند بنا رہے ہیں اور پانی روک رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کو آپ پانی بند کر کے تباہ کر دیں گے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے یہی کہا کہ اگر ایجنسیاں مجھ سے پوچھے تو میں انہیں وہ رستہ بتاؤں گا کہ آپ کبھی خواب میں بھی پانی بند کرنے کا، پاکستان کا پانی جو اس کے حصے کا ہے، جو اس تک پہنچنا چاہیے، اسے بند کرنے کے بارے میں سوچ تک نہیں سکتے۔ ہم جو پاکستانی ہیں انہیں پہلے سے یہ احساس تھا کہ مودی کچھ کرنے والا ہے، کیونکہ آپ اس معاملے میں امریکہ اور خاص طور پر اسرائیل کو اپنے ساتھ لے رہے تھے، لے رہے ہیں، لیں گے۔ لیکن ایک بات جان لیجئے کہ اگر ہم یہ پانی استعمال نہیں کریں گے تو آپ بھی نہیں کریں گے۔ میں نے تو کہا میں کوئی سرکار دربار یا کسی اور کے ساتھ نہیں ہوں، اور وہ مجھ سے کنی کھاتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں مودی، اگر مجھے آپ کا پانی کا معاملہ آپ کے ساتھ حل کرنا ہوتا تو یہ فوراً حل ہو جاتا۔ ہمیں معلوم ہے کہ بین الاقوامی سطح پر طے ہو گیا ہے کہ محمد رسول اللہ کے کلمہ گو جو ہیں
ان کی آہستہ آہستہ باری لاؤ. پاکستان کی باری بھی ہے. مثلا آپ دیکھیں افغانستان جس کے ساتھ آپ ملے ہوئے ہیں، اس نے بھی ہمارا پانی بند کرنے کا قصد کیا ہوا ہے، اور دریائے کابل پر رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں اور بند بنانے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. اگر ہم یہ پانی استعمال نہیں کریں گے تو آپ بھی ہماری مرضی کے بغیر ایک قطرہ استعمال نہیں کرتے. مودی صاحب، ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ سندھ میں آپ نے ان لوگوں کو جو کبھی منتخب نہیں ہوئے، کبھی ان کی کوئی نمائندہ حیثیت نہیں ہے، ان کو بھی آپ نے سڑکوں پر جانے پر مجبور کر دیا، اس کے لیے اپنے مال لگایا. اور ہمارے ملک کے ادارے، خاص طور پر ISI، اس قابل ہے کہ وہ اس کا پتہ لگا لے گی کہ آپ نے کس کس کو کتنا پیسہ دیا، مگر آپ اپنے ارادوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. کیوں کامیاب نہیں ہوں گے، یہ میں یا اگلے ویلاگ میں بتاؤں.